مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس حوالے سے میدان کا نقشہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ ہمارے لوگوں نے جہاں یہ غلطی کی تھی کہ اس اپنے پورے انحطاط کا جو تفسیر کی تھی وہ یہ کہ جی استعمار آ گیا تھا، مطلب یہ نہیں دیکھا کہ ہم کہاں کھڑے تھے، یہ کہ استعمار آ گیا۔ وہاں پر ایک دوسری غلطی یہ کی کہ استعمار کیونکہ ایک نظر آنے والی چیز تھی، اس کے گھوڑے، اس کے برباداں، اس کے ٹینک اور اس کے طیارے یہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ آج بھی ہمیں، میں معذرت خواہ ہوں، آج بھی ہمیں وہی نظر آ رہے ہیں، اس کے ٹینک اور اس کے طیارے، اتنے مار دیے، اتنا وہ کر دیا۔ بھائی ذرا توجہ ذرا کیجیے کہ کتنے، اور یہ نہایت اہم ہے، اور آپ کو پتہ ہے جہاد کی نصرت جو ہے اس کو پورے زور و شور سے مطلب کہ کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، جس کی کھلم کھلا جو ہے وہ مطلب دعوت دیتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ اس نے جو ہے وہ کشمیر میں ہمارے اتنے مارے، افغانستان میں ہمارے اتنے مارے، ٹھیک ہے ان کو شہید کیا نا، یہاں پر وہ جو روزانہ ہزاروں نوجوانوں کو قتل کرتا ہے، جو تہذیبی طور پر، سماجی طور پر اور عقائدی طور پر، وہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے دیکھا استعمار کے گھوڑے اور اس کے ٹینک اور اس کے طیارے دیکھے۔ ایک اور ادارہ تھا جو دراصل استعمار کی تہ میں کام کر رہا تھا، اور وہ پورے زور و شور کے ساتھ آج تک کام کر رہا ہے ہمارے عالم اسلام میں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ استعمار کو اپنی وہ عالمی جنگوں کی وجہ سے، جو کہ ان کی اپنی تھیں، ہم نے نہیں لڑی تھی عالمی جنگیں، انہوں نے خود لڑی تھی، اس کی وجہ سے وہ جب جانے پر مجبور ہو گیا، وہ نکل گیا، تو اس کے بعد تو اس نے مکمل اپنا انحصار ہی اس دوسرے شعبے پر کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ استشراق کا شعبہ تھا۔ یہ آپ کی یونیورسٹیاں جو ہیں، جو آپ کو میں دوبارہ پھر معذرت کرتا ہوں، جو اسلامیات آپ کو پڑھاتی ہیں، اسلامیات کے شعبہ آپ کے خیال میں کس کا تاسیس کرتا ہے؟ یہاں پر پورا جو ایک منہج ہے کس نے ڈیزائن کیا ہے، پہلے کس نے بنایا ہے؟ یہ جو مجسمہ سے کھڑا ہے، آپ جب اولڈ کیمپس کے پاس سے جاتے ہیں، یہی لوگ تھے نا، یہ اورینٹلسٹ جو یہاں پر بیٹھ کر آپ کو اسلامیات پڑھاتے رہے، آپ کو فزکس کیمسٹری نہیں پڑھاتے رہے، وہ آپ کو اسلامیات پڑھاتے رہے، ان کے پڑھے ہوئے آج آپ کو اسلامیات پڑھاتے ہیں۔ تو ان کا جو استشراق کا شعبہ ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ سرگرم رہا ہے۔ اب وہ استشراقی کا شعبہ ہے جو ان کو اب اسٹڈیز بھی کر کے دیتا ہے، اور ان کو بتاتا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کا جو ہے وہ اگر آپ سجادہ نشینوں کو تھوڑا سا ان کو تھپکی دے، ان کی پیٹ پر ہاتھ پھیرے، تو اس کے یہ فوائد ہیں۔ کون سے عالم اسلام میں وہی وہ پرانی جو کہانی ہے وہ دہرائی جا رہی ہے ہمارے اندر، وہی جو ہم تو کہہ رہے تھے نا کہ جی یہ ذرا بدعات ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، وہ ہمارا استشراق سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اس کو یہ پتا ہے کہ عقیدے کا انحراف، جو عبدالرحمان صاحب، عقیدے کا انحراف جو ہے وہ ان کے ایجنڈا کے لیے بھی کتنا کام دیتا ہے۔ دیکھیے جتنا بڑا انحراف اتنا بڑا ان کو کام دے رہا ہے۔ سب سے بڑا انحراف کیا ہے اس زمانے میں؟ قادیانیت۔ اب ذرا دیکھیں کیا قادیانیت جو ہے یہ کیا محض ایک عقائدی انحراف ہے؟ عقائدی انحراف ہوتا تو ہم اسے عقائدی ویسے کرتے ہیں نا، اس کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں نہیں۔ اس کو آپ ذرا نوٹ کرتے ہیں کہ دین محمد سے جو ہمارا داخلی انحرافات جو ہیں یہاں پر، یہ کس طریقے سے ڈانڈے ٹوٹتے ہیں، اور یہاں پر جو اندر جو ان کی سرگرمی ہے وہ کس طریقے سے آپ کو ان کو پورا نقشہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اس خالص اسلام کو کیسے سنگل آؤٹ کرنا ہے۔ یہ وہابیت کی گالی کو پورے ایک صدی تک جو ہے گالی کی طرح بنا رکھا ہے۔ یہ گالی کون دیتے تھے؟ وہ جیمز اور پیٹر دیتے تھے وہابی کی گالی، یہی عبداللہ اور محمد اور خالد ان کے لوگ گالی دیتے نا۔ یہ بھائی کامیابی ہے، ایک قوم کی کامیابی ہے کہ وہ پورے 100 سال تک وہابیت کو آپ کے لیے گالی بناتا ہے۔ اب وہ اس میں اور اس طرح کی یہ جو خالص عقیدہ ہے جس کو میدان سے باہر کرنے کے لیے یہ نئے الائنمنٹ بن رہے ہیں، تو بھائی صاحب اس عقیدے کو اس سے زیادہ بھرنا کر کے آپ کو لانا پڑے گا۔ لگی لپٹی وہ ٹھیک ہے جناب، تو زیادہ عقیدے پہ محنت نہ کیجیے، اس پر زیادہ وہ نہ کیجیے، لگا لیجیے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ آپ سے جو عقیدے کے انحرافات ہیں یہ آپ کو کہاں سے نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ان کے جو پوٹینشیل الائز ہیں وہ کون سے ہو سکتے ہیں، اسی والے سے وہ لے لیتے ہیں۔ جتنا وہ ہے قادیانیت ہے، اس کے بعد روافض ہے، آپ مطلب وہ دیکھ لیجئے۔ مطلب یہ ایک واقعہ ہے، مطلب یہ ایک واقعہ ہے پاکستان کو آپ کو پتہ ہے ایک نیشنلزم کی بنیاد پر ہم کبھی بھی وہ نہیں کرتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بات اس وجہ سے کہ یہ مسلمانوں کا ایک ملک ہے، تو آپ دیکھ لیجئے مطلب ہے کہ یہ جو پائلٹ جو ہوتے ہیں یہ ایئر فورس کے، اس میں مطلب ہے کہ دھڑکا ہوتا ہے اگر اس کا پائلٹ جو ہے قادیانی یا رافضی ہے، تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ آپ تھوڑا سا دیکھیے کہ عقیدے کا انحراف جو ہے وہ امت کے دشمنوں کو
किस अंदाज में करता है। तो ये वहाँ का कायदी वैसे भी नहीं है, ये जो मैदान जंग का नक्शा है उनके साथ भी ये बाकायदा तौर पर रिलेटेड है। और यहाँ पर आपको जो अकीदे पर मेहनत है वो बहुत ही दूरी किस्म की आपको करनी पड़ती है। ये